إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. وقال الله تبارك وتعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مانع الزكاة يوم القيامة في النار. تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنی نوع انسان اور کل کائنات کو اپنی حکمت مشیت کے تحت عدم سے وجود بخشا، جس نے ہمیں اور آپ کو زندگی جینے کا سلیقہ اور طریقہ بتانے کے لیے بے شمار انبیاء کرام اس دنیا کے اندر بھیجا، جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام نبیوں پہ بے شمار درود و سلام نازل ہو، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان اور اس کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کہ پہلے عشرے کا یہ پہلا جمعہ ادا کرنے کی مہلت ہماری زندگی میں دی، ہمیں کچھ سیکھنے سمجھنے اور عمل کرنے کا موقع عطا فرمایا، کیونکہ نہ معلوم ہم سے پہلے اپنے تمام تر شان و شوکت اور رتبہ و مرتبت اور جلالت کے باوجود بے شمار لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے،
اور آج نہیں تو کل ہمیں اور آپ کو بھی جانا ہوگا۔ آج کا جو موضوع خطاب ہے وہ ہے اسلام میں بیت المال کا تصور۔ یقین مانیے بیت المال آج کے وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ قبل اس کے کہ میں بیت المال کی مزید وضاحت کروں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہم اجمعین کے ادوار میں بیت المال کو کس طریقے سے انہوں نے استعمال کیا اور اس کا فائدہ مسلمانوں کو کس طرح ہوا، اس کی مثالیں پیش کروں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ حالات سے واقف ہو جائیں۔ دیکھیے، خبریں دو طرح سے پڑھی جاتی ہیں۔ ایک خبر اس طور پر انسان پڑھتا ہے کہ بھئی کہاں کیا ہوا، کہاں کیا ہوا، آج کی تازہ خبر کیا ہے، اس طرح کی تمام باتیں ہوتی ہیں۔ اور دوسرا خبر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے ہم ایک الارمنگ سچویشن کے طور پر دیکھتے ہیں کہ اگر گھنٹی بجی کا مطلب گھنٹی بجی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دروازے پہ کوئی ہے۔ آج کے حالات میں جب ہم اور آپ اخبار اٹھائیں، نیوز دیکھیں یا سنیں، تو یہ خبر اصل نہیں ہے جو ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں اصل تیاری۔ اور مومن تو ہمیشہ مستقبل کی تیاری کرتا ہے۔ یہ مومن کے ایمانی شان اور اس کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے کہ وہ مستقبل کی تیاری کرتا ہے۔ وہ ماضی سے عبرت حاصل کرتا ہے، حال میں اس کی تیاری کرتا ہے، مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ موجودہ حالات کو جب میں نے دیکھا تو میں نے یہ پایا کہ وقت قریب ہے جب مسلمانوں کو معاشی طور پر، اقتصادی طور پر الگ تھلگ کیا جائے گا، اور اس کا آغاز الگ الگ پیمانوں پہ ہو چکا ہے۔ معاشی طور پر آپ کے کاروبار، آپ کے جو بھی معاشی ذرائع ہیں، ان سب کو الگ الگ طریقے سے نقصان پہنچانے کی جو سازشیں چل رہی ہیں نا، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے اور آپ کے دروازوں کو دستک دینے میں کوئی دوری نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ پرسکون زندگی گزارتے ہیں، کل ہماری اور آپ کی زندگی کیسی ہوگی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن جو حالات ہیں وہ خطرناک ہیں۔ ایسے میں دیکھیے، میں آپ کو ڈرانا نہیں، خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو ڈرانا نہیں، بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں اور آپ کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، اپنا دماغ بھی کھلا رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے تو آپ نے احد کے اور یا بدر کے غزوات کا انتظار نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے ہی آپ نے تمام قبائل سے معاہدے کر لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب جنگ کا دور آئے گا تب ہم معاہدے کریں گے، وہ وقت معاہدے کا نہیں، وہ وقت دفاع کا ہوتا ہے۔ قبل از وقت جو پیش قدمی ہم اور آپ کر چکے ہوتے ہیں، یہ ہماری جیت اور ہار کو طے کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے پلاننگ تو اچھا کیا، آپ کے پاس پلان اچھا ہے، آپ کے پاس خاکہ اچھا ہے، آپ کے پاس آئیڈیاز اچھے ہیں، آپ کے پاس اصول زندگی بہتر ہے، لیکن آپ اس پہ عمل نہیں کرتے تو خاکہ خاک ہو جاتا ہے اور ہمیں اور آپ کو کامیابی نہیں ملتی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب ذرا دھیان دیجئے، موجودہ حالات میں ہم اور آپ جو زندگی جی رہے ہیں وہ کیسی جی رہے ہیں؟ اسلام جب تقاضا کرتا ہے زکوٰۃ کا تو وہ کیسا کرتا ہے؟ جو ہم روزانہ اپنے جیب سے پے کرتے ہیں، جو دیتے ہیں، وہ کیا دے رہے ہیں اس کو ذرا غور کیجئے۔ اگر ہم جی ایس ٹی کو دیکھتے ہیں تو ہم 5% سے لے کر کے 28% تک، بلکہ 36% تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہم روزانہ جی ایس ٹی دیتے ہیں۔
آپ نے تیل خریدا، آپ نے صابن خریدا، آپ نے دال خریدا، آپ نے آٹا خریدا، آپ نے کپڑا خریدا، آپ نے چپل خریدا، ضروریات زندگی کی کوئی بھی شے آپ اٹھا لیجئے. کل تک تو دواؤں پہ ٹیکس فری تھا، اب تو دوائیں آپ نے خریدی تو آپ کو وہاں پہ 5% سے 30 سے لے کر 36% تک کا ٹیکس آپ کو دینا ہوگا. جو ہم اور آپ روزانہ دیتے ہیں وہ آپ سے مانگا نہیں جاتا، آپ سے لیا جاتا ہے. آپ سے وہ مانگا نہیں جاتا، آپ سے وہ لیا جاتا ہے. اور ابھی تک ہمیں اور آپ کو اس بات کا احساس بھی نہیں. جانتے سبھی ہیں، شعوری زندگی میں اس چیز کو ہم نہیں لاتے، شعوری زندگی میں. اور اگر پیٹرول کی بات کر دی جائے تب تو بھیا تقریباً 200 سے 250% ٹیکس ہم اور آپ روزانہ 1 لیٹر پیٹرول پہ دیتے ہیں. 200 سے 250% ٹیکس 1 لیٹر پہ ہم اور آپ روزانہ دیتے ہیں. یہ ہو گیا جو ہم اور آپ کرتے ہیں. لیکن آج تک نہ ہم اور آپ غریب ہوئے، نہ ہاتھوں میں کٹورا آیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج تک نہ ہم اور آپ غریب ہوئے، نہ ہاتھوں میں کٹورا آیا، نہ پیٹرول بھرانا بند ہوا، نہ کپڑے خریدنے بند ہوئے. لیکن اسی کے برخلاف جب بات آتی ہے زکوٰۃ کی تو اسلام کہتا ہے کہ آپ کو اپنی آمدنی میں سے نہیں، اپنے بچت میں سے، آپ کھا کر کے کتنا ختم کر پائے، آپ نے پراپرٹی خرید کر کے کتنا خرچ کر لیا، آپ نے بچوں کو پڑھا کر کے کتنا خرچ کر لیا، آپ نے گھر میں اے سی لگوا لیا، کولر لگوا لیا، پنکھے لگوا لیے، دیگر تمام ساز و سامان آپ نے خرید لیے، آپ نے دکان بنوا لی، آپ نے اس میں مال بھر دیے، ساری چیزیں ہو گئی. بچت، جو بینک بیلنس آپ کا ہے نا، جو بچت آپ کے پاس ہے نا، اس میں سے تمام ضروریات پوری کرنے کے بعد اس میں سے شریعت کہتی ہے 2.5% دے دو، وہ بھی سالانہ. 2.5% دے دو، کتنا؟ 2.5%، وہ بھی کتنا اس کا؟ 1 سال. اللہ اکبر. اور جب 1 سال پہ بات آتی ہے 2.5% دینے کی تو پھر ہم اپنے جیب کو چیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی میرا جیب اگر 250 گرام ہے یا 1 کلو ہے تو اس میں 2.5% نکالنے سے 97.5% جو ہے نا بچے گا، بقیہ 2.5% کم ہو جائے گا. یعنی اس کا ویٹ جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا. جب ظالمانہ ٹیکس ہم ادا کرتے ہیں، ہماری گاڑیاں راستے پہ چلتی ہوئی تمام تر پیپر ہونے کے باوجود آپ نے کوئی انلیگل کام نہیں کیا ہے، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، روک دیتا ہے، آپ بڑے سکون سے اطمینان سے 100-200 کا کڑک نوٹ نکالتے ہیں اور وہ بھی مٹھی بند کر کے خاموشی کے ساتھ ہاتھ میں تھماتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو نجات دلا لیا. ہم گھنٹوں کے وقت کو برباد کرنے سے بچ گئے. اب سکون سے ہم اپنی منزل تک جا سکتے ہیں، ورنہ یہ تو 90 دن کے اس میں ڈال دیتے. ٹھیک ہے بھئی، قانون ہے 90 دن تک میں اگر تمام طرح کی چیزیں چیک کرنے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں کوئی کمی خامی نہیں ہے، واپس کر دی جائے گی آپ کی گاڑی، فی الحال اب چلے جائیے. 90 دن یہ مختصر ٹائم ہے 90 دن، لیکن یہ 60 سالہ زندگی میں 90 دن بہت طویل وقت ہے نا. 60-65 سالہ زندگی میں اگر 90 دن نکالا جائے اور ہر بار جب بھی آپ نکلے تو پتہ چلا 90 دن کے لیے گاڑی اندر، تو بڑی طویل وقت ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں آسانی کے ساتھ 200 300 100 150 روپے آرام سے تھما جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بڑی عقل مندی کی ہے. لیکن جب یہی بات آتی ہے زکوٰۃ پہ، سال بھر کے بعد کہا جاتا ہے آپ نے جتنا کمایا کھایا لگایا، آپ نے انویسٹ کیا، ساری چیزیں اپنی جگہ، اب بچت جو آپ کے پاس ہے اس میں سے آپ 2.5% دے دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال کے معاملے میں مکتی دے دے گا. یعنی مال کے مسئلے میں تو آخرت میں نہیں پھنسے گا، بلکہ تیرا مال پاک ہو جائے گا، پوتر ہو جائے گا، پاکیزہ ہو جائے گا. تو چونکہ اب یہاں پہ گاڑی اندر ہونے کا خطرہ نہیں، خود اندر جانے کا ٹینشن نہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوجھ ہے، لہذا خاموشی کے ساتھ اس کو دبا کے بیٹھ جاؤ. یاد رکھیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ
ویل ہے ان مشرکوں کے لیے، ویل ہے ان کافروں کے لیے، الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ویل مشرکوں کے لیے، مشرک زکوٰۃ نہیں دیتا، مسلمان سے یہ توقع کہ وہ زکوٰۃ نہ دے، یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آج مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتا، کتنے سارے لوگ ہیں، اگر میں فیصد کے اعتبار سے بات کروں تو مجھے ایسا لگتا ہے، میں نے کوئی سروے نہیں کیا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تقریباً 70 سے 80% تک لوگ حساب و کتاب کر کے درست طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو خبر دیا اور بتایا، بنی الاسلام علی 5، اے لوگو اسلام کی بنیاد، اسلام کے پلر 5 باتوں پہ رکھی گئی ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اسلام ہمارا اور آپ کا دین ہے، دھرم ہے، اسلام ہمارا اور آپ کا مذہب ہے، 5 بنیادوں پہ، 5 باتوں پہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی و شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ نمبر 2 وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ اگر آپ نماز قائم کرتے ہیں تو آپ نے دین کے دوسرے پلر کے اوپر عمل کر لیا ہے۔ پہلا پلر شہادہ، گواہی دینا، اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول کو رسول ماننا۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ اگر آپ نے نماز پڑھی 5 وقت کی جماعت کے ساتھ بغیر کسی قسم کی کمی و زیادتی کے، آپ نے دوسری بنیاد پہ آپ نے اپنے قدم کو رکھا، فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور تیسری بنیاد، تیسرا پلر اسلام کا یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ آپ نے 2 پلر پہ تو عمل کر لیا، تیسرے کو آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا یہ عاد آئی رہے، یعنی اگر میرا زکوٰۃ تقریباً 50,000 روپے نکلتا ہے تو 2-4 ہزار روپے دے کر کے اپنے آپ کو میں فارغ کر لیتا ہوں۔ تو ابھی آپ نے پورا پلر کھڑا نہیں کیا، وہ پلر کسی کام کا نہیں جو سپورٹ نہ کرے، جو سپورٹ نہ کرے، وہ پلر کسی کام کا نہیں۔ آپ نے پورا پلر کھڑا کر دیا، لیکن 1 انچ بیم اور پلر کے درمیان 1 انچ کی جگہ خالی بچ گئی، وہ پلر آپ کی عمارت کو کوئی فائدہ پہنچانے والے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ۔ 5 باتوں میں اسلام کی بنیاد، تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ، اور آج زکوٰۃ دینے میں ہم اور آپ کو دائی برتتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اپنا مال بچا رہے ہیں، یاد رکھیے رزاق اللہ ہے، رزاق اللہ ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے اپنے مال کو بچایا تو آپ نے مال بچایا کہ نقصان کیا، یہ آپ کو طے کر لینا چاہیے۔ اور پھر جب مال پاکیزہ نہ رہے، جب مال پاکیزہ نہ رہے، مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں، آپ نے ایک پھل خریدا، بہترین، دکھتا اچھا ہے، شائننگ زبردست ہے، تمام چیزیں سب کچھ بہترین ہے، لیکن جب آپ نے اس کو کاٹا تو آپ نے کیا پایا کہ اندر سے پھل تو سڑا ہوا ہے۔ تو اب کیا کرو گے آپ؟ وہ خوبصورت پھل جو باہر سے خوبصورت دکھ رہا تھا، اندر سے سڑا ہوا نکلنے کے بعد آپ اس کو کھاتے ہیں کہ پھینک دیتے ہیں؟ آپ پھینک دیتے ہیں، اور اگر کسی ایک کنارے سے وہ سڑا ہو تو اس حصے کو کاٹ کے جدا کر دیتے ہیں، اور اگر پورا پھل اندر سے سڑا ہوا کھانے کے قابل نہیں تو پورا پھل پھینک دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا اور آپ کا یہ مال جب ہم اس میں زکوٰۃ کو شامل کر دیتے ہیں، زکوٰۃ کو نکالتے نہیں تو پورا مال ناقابل استعمال ہو جاتا ہے، پورا مال ناقابل استعمال ہو جاتا ہے، اور اس کے باوجود ہم اس کو کھا رہے ہیں، اس کو ہم کھا رہے ہیں، اس کو ہم کھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام
وہ جسد، وہ جسم، وہ انسان، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو چوری سے کمایا گیا مال ہے صرف وہی حرام ہے؟ جو دھوکے سے کمایا گیا مال ہے وہی حرام ہے؟ جو سود کے ذریعے سے کمایا گیا مال ہے وہی حرام ہے؟ زکوٰۃ مال میں سے الگ نہ کرنا، یہ زکوٰۃ کا مال جو ہم نے اپنے مال میں شامل رکھا ہوا ہے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اسے کھانے والا بھی اسی حدیث کے ضمن میں آئے گا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذي بالحرام، وہ جسد، وہ انسان، وہ جسم انسانی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی۔ اب وہی مال ہے جس میں سے ہم کھاتے ہیں، ہمارے بچے کھاتے ہیں، ہماری بیوی کھاتی ہے، ہمارے گھر والے کھاتے ہیں، ہمارے والدین کھاتے ہیں، سب کے سب اسی مال میں سے کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہم نے سب کے انجام کو کتنا اندھیرے میں رکھا ہے اور کتنا خطرے میں رکھا ہے، ذرا سوچئے اور اس کا محاسبہ کیجئے، ذرا سوچئے اور محاسبہ کیجئے۔ میرے بھائیوں، میں مزید بات اس ضمن میں نہ کر کے آگے بڑھتا ہوں اور بیت المال کی ضرورت، اس کی اہمیت کے بارے میں بات کروں گا، کیونکہ اس ضمن میں بہت ساری باتیں ہیں، اگر میں بات کروں تو کئی خطبے ہو سکتے ہیں، لیکن اتنی طویل گفتگو کا یہ موقع نہیں اور نہ ہمارے پاس گنجائش ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور کہا کہ معاذ جب آپ جاؤ گے تو ان لوگوں سے کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سب سے پہلے اس بات کے اوپر یقین اور ایمان لانے کا حکم دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں، تم پر زکوٰۃ فرض کیا گیا ہے۔ اور زکوٰۃ کیسے فرض کیا گیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، ان سے کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کیا گیا ہے جو مالداروں سے لیا جائے گا، مالداروں کو دینے کے لیے کہا جائے گا نہیں، تؤخذ لیا جائے گا، لیا جائے گا، ان سے کہا نہیں جائے گا، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ذرا دے دیجئے، نہیں، ان سے لیا جائے گا، حساب کیا جائے گا، آپ کا کھیت کتنا ہے حساب کیا جائے گا، آپ کتنے میں کھیتی کرتے ہیں، اس سال کی فصل آپ کی کیا رہی، کتنا گیہوں ہوا، چنا کتنا ہوا، دیگر تمام چیزیں جو آپ کے پیداوار میں شامل تھی ان سب کا حساب و کتاب کیا تھا، اتنا تھا جناب، ٹھیک ہے، اب اس میں سے اتنا آپ کو دے دینا ہے، دے دیجئے، بس ختم۔ کیوں خد لے لیا جائے گا ان سے، تو خد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تو خذ من اغنیائہم، مالداروں سے لے لیا جائے گا، ترد کیا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے ایک ہاتھ میں بال لیا اور دیوار میں یوں مارا اور وہ پلٹ کر کے اپنے آپ آٹومیٹکلی آپ کے پاس واپس آیا، یعنی جس تیزی کے ساتھ یہ گیا اسی تیزی کے ساتھ واپس آیا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جس طریقے سے مالداروں سے لیا جائے گا اس کو اسٹور نہیں کیا جائے گا، اس کو فی الفور غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اسی علاقے کے جہاں کے مالداروں سے لیا جائے گا وہیں کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہاں، جب وہاں کے غریبوں سے، وہاں کے ضرورت مندوں سے، وہاں کے محتاجوں سے، وہاں کی بیواؤں سے، وہاں کے ناداروں اور مسکینوں اور یتیموں سے مال بچ جائے گا تو دوسرے علاقوں میں بھی اسے منتقل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! آج حالت کیا ہے؟ مال لیا جائے گا نہیں، یہ تو امیروں کا احسان ہوگا اگر آج کے حالات میں بات کروں کہ وہ اپنے جیب میں سے 200-400 روپے نکال کر کے احسان جتلاتے ہوئے دے دیں، یہ احسان ہوگا، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ میرے بھائیو، زکوٰۃ یہ اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہے،
زکات ہمارے مال کا میل اور کچیل ہے، زکات ہمارے مال کی گندگی ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے اس حق کو ادا نہ کیا تو یقین جانیے کل قیامت کے دن وہ دن دیکھنے پڑیں گے جس دن کو دیکھنے سے پہلے ہر انسان 1000 بار مرنا پسند کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، مالدار لوگ لائے جائیں گے، ان کا مال ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، ان کے مال کو کئی الگ الگ روایتوں میں الگ الگ انداز میں، ایک روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کے مال کو آگ کی چٹانوں کی صورت میں بنایا جائے گا، آگ کے چٹانوں کی صورت میں، اور ان چٹانوں کے ذریعے سے ان کے پہلوؤں کو، ان کے جسم کے الگ الگ حصوں کو داغا جائے گا، یہاں تک کہ وہ چٹانیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، پھر اس کو جہنم میں دوبارہ سے گرم کیا جائے گا اور پھر سے اسے داغا جائے گا، اور یہ عمل 1 دن 2 دن 3 دن 2-4 سال 1-2 ہزار سال نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 50,000 سال تک یہ عمل اس انسان کے ساتھ کیا جاتا رہے گا جو اپنے مال کا زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ یہ 50,000 سال کی مدت کون سی ہے معلوم ہے؟ یہ حشر کے میدان کی مدت ہے۔ پھر اس کے بعد ایسا بھی نہیں ہے کہ 50,000 سال کے بعد چلو ایک مدت تو ہے، 50,000 سال ہی صحیح ہم جھیل لیں گے، معاملہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں پھر اس کا فیصلہ جنتی یا جہنمی میں ہوگا، اور اگر جہنم میں چل گئے تو پھر اس کے بعد لا محدود مدت، کوئی گنتی نہیں، کوئی عدد نہیں، کوئی شمار نہیں، کب تک جہنم میں آگ کو جھیلنا ہوگا۔ اس بات کے لیے ہم اور آپ تیار نہیں۔ 2-4 گھنٹے میں نے آپ کو بتایا نا، 2-4 گھنٹے گاڑی کھڑی کرنے کے ڈر سے ہم اور آپ فوراً کڑک نوٹ نکال کر کے اور تھما جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں کل قیامت کے دن 50,000 سال یہ حشر کے میدان کی بات ہے۔ اس کا مطلب ایک بات اور بھی واضح ہوئی، کیا؟ اس کے بعد اس کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ ہوگا، کا مطلب اگر آپ کی نیکیاں زکوٰۃ نہ دینے کے باوجود بھی زیادہ ہو گئی، یعنی اگر آپ مستقبل میں جنتی ہونے والے تھے، آپ نے دوسری نیکیاں اتنی کر رکھی تھی کہ آپ جنتی قرار پائیں گے جب حساب و کتاب ہوگا، تو اس سے پہلے ہی آپ کو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی سزا میدان میں بھگتنا ہوگا۔ جنتی تو بعد میں بنیں گے، جہنمی کا ہونے کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، یہ حشر کے میدان میں یہ سزا ہوگی، حشر کے میدان میں سزا ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مالدار کے مال کو ایک خطرناک قسم کے سانپ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی لائے گا، اس کے گلے میں ڈال دے گا، وہ سانپ اس کے جبڑوں کو، اس کے باچھوں کو بار بار چیرے گا، اس میں ڈنک مارے گا، بار بار اسے تکلیف ہوگی، اور یہ کتنے سال تک ہوگا؟ 50,000 سال تک ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یا 2-4 گھنٹے ہم اور آپ برداشت نہیں کر پاتے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب سورج سوا نیزے پہ ہے، یعنی کہ انسان کو سورج کی پوری گرمی، شدت کی گرمی کا سامنا ہے، عرش کے سائے میں اس کو جگہ نہ ملی ہے کیونکہ مانع زکوٰۃ ہے، اور تیسری طرف چٹان لوہے کا، یہ آگ کا چٹان، اس سے اس کو داغا جانا، اور چوتھی طرف زکوٰۃ کا گنجا سانپ اس کے گلے میں توق کی صورت میں ڈالا جانا، اور پانچویں طرف ان تمام خوف و دہشت کے ماحول میں اس سانپ کا، اس کا بار بار اس شخص کو بار بار ڈسنا کتنا خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مانع الزکاۃ یوم القیامۃ فی النار، جو آدمی زکوٰۃ کو دینے سے منع کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ کو روک لیتا ہے، ایسا آدمی کل قیامت کے دن آگ میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ جہنمی انسان ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے۔ یہ مال ہے، آپ کتنوں بھی جمع کر لیجئے یہ جمع نہیں ہوتا، یہ آپ کا ہونے والا نہیں۔ جتنا آپ نے استعمال کر لیا، جتنا آپ نے پہن لیا، جتنا آپ نے خرچ کر لیا، جتنا آپ نے کھا لیا، وہی آپ کا ہے، چاہے وہ پراپرٹی کی صورت میں ہو، یا گھر کی صورت میں ہو، یا گاڑی کی صورت میں ہو، یا بینک بیلنس کی صورت میں، یہ سارا آپ کا نہیں۔ بس سانسیں بند ہونے اور آنکھوں کے بند ہونے کا انتظار ہے، اس کے بعد یہ سارا مال دوسروں کا ہونے والا ہے۔
یعنی پوری آفت، پوری مصیبت، پورا وبال اپنے گلے ڈال دو اور مال کسی اور کے حوالے کر دو. بہترین سودا ہے نا. کیا خیال ہے؟ ساری سزائیں تو ملے ہمیں اور آپ کو، اور سارے مزے کوئی اور اٹھائیں. یہ بہترین انصاف ہے نا جو ہم اور آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں. خطرناک ہے. کسی عقل مند انسان کا فیصلہ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر حکم دیا. کیا حکم دیا؟ خود من اموالہم صدقہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے، اپنی امتیوں کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کیجئے. خود من اموالہم صدقہ. کیوں وصول کیجئے؟ فرمایا تطہرہم وتزکیہم بہا. اس سے ان کا مال پاک ہوگا اور ان کی نفس کا تزکیہ ہو جائے گا. مال بھی پاک ہوگا اور نفس کو تزکیہ حاصل ہو جائے گا جب آپ ان سے زکوٰۃ لیں گے. تو میرے بھائیو، آئیے ہم آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں. باتیں ہمارے سامنے بے شمار ہے. میں اختصار کے ساتھ بہت ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے چند نکات پہ بات کر رہا ہوں. سمجھیے ذرا. بہت سارے علاقوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، الگ الگ جگہوں میں جانے کا موقع ملا. لوگ سوچتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ کہ نظام بنائیں، بیت المال قائم کریں، یہ کام کریں، وہ کام کریں. وہ بیچارے آج تک سوچتے ہی رہ گئے ہیں. ابھی تک انہیں یہ نظام نہیں مل پایا. ان کے پاس بیت المال نہیں ہے. وہ بیت المال قائم کرنے سے ابھی تک عاجز و قاصر ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک انعام کے طور پر ایک قائم کیا ہوا بیت المال کی صورت میں ایک بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. بڑی نعمت. بیت المال اسلام کے اقتصادی نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر آپ پورے اسلام کے اقتصادی نظام کو پڑھ لیجئے، اشتراکی نظام کو آپ پڑھ لیجئے، آپ راس المالی یعنی اس وقت جو نظام مالیت کا نظام چل رہا ہے آپ اسے پڑھ لیجئے، کیپٹلزم جسے آپ اور ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں، سوشلزم کو آپ پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد آپ اسلامی بیت المال کے نظام کو پڑھ لیجئے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تمام کی بنیادیں اپنی ہوں گی. اسلام کا سب سے اہم اور جو منفرد چیز جو اسلامی نظام اقتصاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے، وہ ہے بیت المال کا نظام. بیت المال کا نظام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت کو دیکھ لیجئے، آپ نبوی دور کو دیکھ لیجئے، مدنی دور کو دیکھ لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فقراء میں، غربا میں، محتاجین میں، ضرورت مندوں میں جو مال تقسیم کیا کرتے تھے، وہ کہاں سے کرتے تھے؟ بیت المال سے کرتے تھے. لوگ کہاں جمع کرتے تھے؟ بیت المال میں جمع کرتے تھے. مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جب بھیجتے تھے تو وہ مال کو، زکوٰۃ کے اموال کو لا کر کے کہاں رکھتے تھے؟ بیت المال میں رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بقید حیات رہے تب تک کوئی خاص نظام تشکیل دینے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی تمام لوگوں کے لیے بذات خود ایک اسوہ اور نمونہ تھے. کسی کو کسی نظام کی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول جو بتاتے تھے وہ بات نظام تھی. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے وہ عروج کا دور ہے. ایک طریقے سے استحکام حاصل ہو رہا ہے اسلام کے مملکہ کو، اسلامی مملکہ کو، اسلامی حکومت کو ایک استحکام، ایک پائیداری حاصل ہو رہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بڑے بڑے اقدامات کیے ان میں سے آپ کو معلوم ہے، ان میں سے ایک قدم یہ بھی تھا کہ بہت سارے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اسلام کے بیت المال میں زکوٰۃ جمع کرنے سے منع کر دیا. کہا کہ ہم زکوٰۃ دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب اللہ کے رسول نہیں رہے تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. مشورہ ہوا، شورا قائم کیا گیا. بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، امیرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ،
ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کریں گے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ لیتے، اور جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو انہوں نے اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی عزت و آبرو کو محفوظ کر لیا۔ تو ان سب کے باوجود آپ مانعین زکوٰۃ کے خلاف اعلان جنگ، اعلان جہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، امیر المؤمنین ہیں، رفیق غار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ میں سے ایک، بلکہ صحابہ میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے، وہ کہتے ہیں واللہ اے لوگو تمہیں اس بات کا شبہ ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، واللہ انی لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور بھی ضرور قتال کروں گا، جنگ کروں گا، ان کے خلاف جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں، جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں، یعنی جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن آپ کے انتقال کے بعد زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم ان کے خلاف اعلان جہاد کریں گے۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ ہی چلا کہ زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ اسلام کے نقطۂ نظر میں بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں۔ اور جب بیت المال کا نظام درہم برہم ہوتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ 2-3 جملوں میں اس کو سنیے، بعد میں مکمل کر دیتا ہوں۔ جب اسلام کا نظام درہم برہم ہوتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات، جب بیت المال کے ذریعے سے زکوٰۃ وصول نہیں کیا جاتا، دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے، فی سبیل اللہ کام کرنے کا جذبہ آج کی تاریخ کا بنسبت ہزاروں نہیں لاکھوں گنا زیادہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں، تھا کہ نہیں تھا؟ فی سبیل اللہ کام کرنے کا جذبہ ہم سے اور آپ سے زیادہ تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں تھا۔ لیکن اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے، احادیث اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ جمع کرنے والے لوگوں کو باقاعدہ طور پر منتخب کیا، تم اور تم زکوٰۃ لوگوں کے پاس سے لے کر کے آؤ گے، انہیں عاملین کہا گیا، عاملین۔ اور قرآن کریم میں جب زکوٰۃ کن لوگوں کو دیا جائے گا، یعنی زکوٰۃ میں سے کن کن لوگوں کو دیا جائے گا، ان کا شمار کیا گیا، 8 مصارف بیان کیے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ایک مصرف بیان فرمایا والعاملین علیہا، زکوٰۃ لانے والے، زکوٰۃ کا حساب کرنے والے، زکوٰۃ کی حفاظت کرنے والے، زکوٰۃ کے معاملے میں جس قسم کا کردار جو بھی نبھاتا ہے، ان تمام لوگوں کی تنخواہ اور اس کی خدمت کے مطابق اس کی مزدوری زکوٰۃ میں سے ادا کیا جائے گا۔ یاد رکھیے، چیز یاد رکھیے، نظام وہ جو اسلام نے کہا، نظام ویسا جیسا اسلام نے دیا، اس نظام کا استعمال ویسا جیسا اسلام نے کیا تو کامیاب ہوگا نظام۔ اگر آپ نے ایک شعبہ قائم کر لیا، نام رکھ دیا آپ نے بیت المال، تو نام کا تو بیت المال ہو گیا، لیکن عاملین کہاں ہے؟ وہ امنا کہاں ہے؟ وہ خادمین کہاں ہے؟ اور وہ بھی پیڈ ہونا چاہیے، نان پیڈ نہیں، کیونکہ اللہ کا رسول نبوی دور سے بہتر نظام ہم اور آپ بنا، اور نہ ہی کسی انسان میں یہ جذبہ ہو سکتا ہے۔ آدمی 2 دن کام کرے گا، 3 دن کام کرے گا، 4 دن کام کرے گا، تھک جائے گا۔ فی سبیل اللہ یاد رکھیے، انسان زندگی بھر فی سبیل اللہ کوئی کام مسلسل کر ہی نہیں سکتا ہے، کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جب امیر المومنین منتخب کیے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو بیت المال سے ان کا وظیفہ اور ان کی تنخواہ گئی۔ کیوں؟ امیر المومنین آپ ہیں، آپ کے دوسرے ذرائع آمدنی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ کام کر رہے ہیں تو اس کی تنخواہ آپ لیجئے، فری میں نہیں چاہیے دین کو خدمت کسی کی، سمجھ رہے؟ کیونکہ جب فری والا کام ہوتا ہے، جب آپ ہمیں کچھ دیں گے نہیں تو آپ میرا محاسبہ نہیں کر سکتے۔ کس بات کا محاسبہ؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ کام نہیں کیا، آپ نے مجھ کو کیا دیا؟ سوال آتا ہے نا، میں جو کر رہا ہوں فی سبیل اللہ کر رہا ہوں، تو ذرا سا نظام میں بھی بہتری لانے کی ضرورت ہوگی۔
اور جب نظام میں بہتری لائیں گے آپ، تو بیت المال جب بہتر منظم انداز میں کام کرے گا، عاملین ہوں گے، ایک ایک آدمی سے رابطہ ہوگا، لوگوں سے یہ کہا نہیں جائے گا آپ اپنے زکوٰۃ کو جمع کیجئے، لوگوں کے کھیتوں میں پہنچایا جائے گا، ماشاءاللہ کیا بہترین فصل، اتنا بڑا ڈھیر آپ کے گیہوں کا ہوا، کتنا کوئنٹل ہوا، اتنا، ٹھیک ہے اس میں سے اتنا الگ کر دیجئے، یہ بیت المال کا حصہ ہے۔ منع نہیں کر سکتا آدمی، آپ کر کے دیکھیے، لوگ منع نہیں کریں گے، لیکن کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ مومنین ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ اہل الحدیث ہیں، یہ منع نہیں کریں گے، میرا یقین ہے ان کی ذات سے۔ لیکن وہی معاملہ ہے، جب سستی کا موقع ملتا ہے تو انسان کا معاملہ، انسان وجود کے اعتبار سے سست اور کاہل پیدا ہوا ہے، وجود کے اعتبار سے وہ کاہل پیدا ہوا ہے، انہیں جگانا پڑتا ہے، اسی لیے ہر نماز کے لیے 5 اذانیں، الگ سے اقامت کیوں رکھی گئی؟ انسان سونے والی مخلوق ہے، یہ آرام پسند مخلوق ہے، یہ کاہل پسند مخلوق ہے، انہیں بار بار بیدار کرنا پڑتا ہے، بار بار تنبیہ کرنا پڑتا ہے، ہر جمعہ، ہر ہفتے میں ایک جمعہ رکھا گیا تنبیہ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ تو یہ کام جو اسلام نے جس انداز میں رکھا ہے اس انداز میں کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ حالات حاضرہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے جو کچھ چل رہا ہے، وقت زیادہ ہو چکا، میں معذرت خواہ ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال والاکرام ہمارے اور ہم سب کے ضرورت اور ہمارے نظام زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ بیت المال، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے بیت المال کو مضبوط فرمائے، ہے نا، ہمیں اور آپ کو اپنے بیت المال کے تعلق سے حساس اور بیدار ہونے کی توفیق دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی توفیق دے، امیروں کو زکوٰۃ دینے اور دیگر تمام لوگوں کو اپنی ضروریات زندگی الگ الگ مختلف انداز میں حلال طریقوں سے پوری کرنے کی توفیق دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔